سب سے پہلے آقا انعامدار کی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی میں نثار کریں. پڑھیے بابا بلند صلی اللہ فطرانہ جو ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں. جو مدرسے والی ٹولی ہوتی ہے ان کے آپ جو ہے ان کو فطرانہ بھی دے سکتے ہیں, صدقہ بھی دے سکتے ہیں, زکات بھی دے سکتے ہیں. اور مسجد میں آپ نے اعلیٰ کمائی سے حصہ ڈالے جم کر کے. آغاز گفتگو سے قبل حضرت میں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پاک کی جو ان کا کلام ہے, جو فیمس کلام ہے سفر ملوک, اس کی دو اشعار اور جو آج کی دعا بھی ہمیں اور آپ نے مانگی کی ہے, وہ فرماتے ہیں رحمت دا دریائی لائی تے ہر دم بغدا تیرا جیت قطرہ بخشے مینوں تکم بن جاندہ میرا. تھوڑے تمامی حضرات بیدار بھی ہوگی, تھوڑا توجہ رکھیں گے آپ, کیونکہ جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی نہ کلام سنانے میں مزہ ہے نہ گفتگو کرنے میں مزہ ہوگا. اس لیے تھوڑا جم کر کے آپ حضرات جو ہے وہ توجہ دیں اور سبحان اللہ ضرور دیں. میوان صاحب کو ایک کہہ رہے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا نا, تو یہ پورا رحمتوں سے برکتوں سے مغفرتوں سے بھرا ہوا مہینہ تھا. سبحان اللہ. اور آج پورے رمضان کا جو تحفہ مسلمان کو ملنے والا ہے, جو کریڈٹ ملنے والا ہے, جو انعام ملنے والا ہے, وہ آج عید الفطر کے دن ملنے والا ہے. جس طرح مزدور پورے دن مزدوری کرتا ہے یا پورے ماہ مزدوری کرتا ہے, کسی ٹھیکیدار کے ساتھ اس نے طے کر دیا مہینے کے اینڈ میں نے پیمنٹ لینی ہے, وہ پورے مہینے مزدوری کرتا ہے. یا دیہاڑی والا مزدور پورے دن مزدوری کرتا ہے, شام میں وہ اجرت طلب کرتا ہے, میری دن بھر کی اجرت چاہیے یا مہینے کی اجرت چاہیے. اسی طریقے سے میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ حضرات نے رمضان کے روزے رکھے, تراویحیں پڑھی, تلاوتیں کی, صدقات کیے, زکات ادا کی, مسجد اور مدارس کا تعاون کیا, غربا کی مدد کی, مساکین کی مدد کی, بیوہ کی مدد کی, یتیموں کی مدد کی, بے سہاروں کی مدد کی, یہاں تک کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی. تو آج عید کا دن ہے جو ان تمام چیزوں کے بدلے کا دن ہے. سبحان اللہ. اس کا ہے بدلے کا دن ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ بدلے کا دن ہے تو کس چیز کا؟ رحمت مانگنے کا دن ہے. سبحان اللہ. اس کا ہے رحمت مانگنے کا دن ہے, رحمت کی گھڑی مانگنا. تو میاں صاحب نے اسی کو کہا رحمت کا دریائی لائی تے ہر دم وغدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندہ میرا. رحمت دا بھی باغ لایا تے باغ سکا کر ہریا, بوٹیا سے امید میری دا تے کر دے میوے بھریا. آس امید لگائی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں. آگے امام صاحب فرماتے ہیں بے شک میں ہر آدمی کی یہ بات پوچھ ہے کہ وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے. کیا ہے؟ گنہگار ہے. میں جو گنہگار
لیکن مولا واسعت رحمتہ کل شیء، تیری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت کے ایک نقطے کے سامنے میرے گناہوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ مولا اگر تو ایک رحمت کے نقطے سے نواز دے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، مراد کو پہنچے وہ لوگ جنہوں نے اپنے من کو پاک کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ من کو ستھرا کیا، صاف کیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر انہوں نے نماز ادا کی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا کیا؟ قد افلح من تزکا، اور انہوں نے اپنے نفس کو پاک اور صاف کیا ہے۔ کس طریقے سے پاک اور صاف کیا ہے؟ ابتدائے رمضان سے لے کر آج تک انہوں نے روزے رکھے، من کو ہر طریقے سے پاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تلاوتیں کی، من کو پاک کرنے کی کوشش کی ہے، صدقات و خیرات و ہدیہ و تحفہ و تحائف دیے تو الحمدللہ من کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کی، اور آج عید الفطر میں آ گئے بدلہ لینے کے لیے وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لے کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت فرشتے جو ہیں وہ راستوں میں ہیں، فرشتے ہر مومن کو مصافحہ کر رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سلام کر رہے ہیں، جناب والا مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اے مومنو، تمہارا مقدر جاگ اٹھا ہے، تم کامیاب ہو گئے ہو، تم نے رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھا ہے، تلاوتیں کی ہیں، اللہ سے معافی مانگی ہے، پہلے عشرے میں تم نے رحمت مانگی ہے، دوسرے میں تم نے مغفرت مانگی ہے، تیسرے میں تم نے جہنم کی آزادی مانگی ہے، آج تمہیں اجرت ملنے والی ہے، آج تمہیں بدلہ ملنے والا ہے۔ فرشتے سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ جب ہم اور آپ آج عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر کی طرف لوٹیں گے، میرے دوستوں اور بزرگوں، جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ مکمل روزے رکھے، رمضان کا احترام کیا، جب وہ گھر کی طرف عیدگاہوں سے واپس جائے گا اللہ رب العزت اسے گناہوں سے یوں پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ کب بولیں گے سبحان اللہ؟ بار والا مجموعہ بھی پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اور بولنے سے کووڈ نہیں ہوتا انسان کو، یہ نہیں کہ جناب والا کچھ بولیں گے جناب منہ کھول لیا تو اب اس سے کیا ہونے والا۔ اور سنو، جب منہ کھولا آپ نے سبحان اللہ کہا، میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے نا، جس زبان سے ذکر ہو رہا ہو، انشاءاللہ اس زبان میں گندا جراثیم نہیں جا سکتا۔ ضرور میں اس کی یہ بات تو کہوں گا، احتیاطی تدابیر اپنائیے، آپ ماسک بھی لگائیے، آپ جناب والا اور جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کریے، جو ہیلتھ آپ کو گائیڈنس دیتی ہے اس کو بھی اپنائیے، جو ایڈمنسٹریشن آپ کو گائیڈنس دے رہی ہے اس کو بھی آپ فالو کیجیے، کیونکہ بچنا ہے، احتیاط آپ کا کام ہے کرنا، لیکن موت جو ہے وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے، حیات بھی میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ ہم آج کے دن اللہ کی بارگاہ سے مانگیں۔ مزدوری تو ہم نہیں کہہ سکتے، اجرت تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ اجرت دے دے، یا اللہ مزدوری دے دے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے اس کی بندگی کی ہے، اور کما حق ہو، جو حق تھا ویسی بندگی ہم کر نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم یہی عرض کرتے ہیں مولا تیرے نیک بندوں کی نقل کی ہے، تو اصل میں تبدیل فرما کر گناہوں کے پلڑے کو دور کر دے، نیکیاں نصیب کر، گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹھکانہ بنا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے 10 لاکھ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ہر رات اسی طرح سلسلہ رہتا ہے، پھر جب جمعہ آتا ہے، پہلا جمعہ رمضان کا، تو جتنے پورے ہفتے میں بخشے گئے تھے اتنے اس جمعے میں بخشے جاتے ہیں۔ کیا پھر یہاں تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی ہر سات کے اندر 10 لاکھ کو اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر دوسرا جمعہ آیا تو 15 دن میں جتنے بخشے گئے، پھر تیسرا جمعہ آیا، پھر جمعۃ الوداع، جتنے اس سے پہلے بخشے گئے اتنے جمعۃ الوداع کے دن بخشے جاتے ہیں، اور میرے دوستوں اور بزرگوں جتنے پورے رمضان میں بخشے جاتے ہیں اتنے آج عید الفطر کے دن اللہ رب العزت بخش دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ہم تو مائل و کرم ہیں
کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنمے منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہے، ہمارا کرم تو عام ہے، ہمارا کرم عام ہے، ہماری عطا عام ہے۔ آؤ مانگو، مانگنا ہے، ایمان مانگنا ہے، ملے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کے دن میں کیا مانگنا ہے؟ ایمان مانگنا ہے، ملے گا۔ تندرستی جان مانگنی ہے، ملے گی۔ رزق میں برکت مانگنی ہے، جناب والا برکت ملے گی۔ اولاد میں برکت مانگنی ہے، برکت ملے گی۔ جناب والا صحت سلامتی مانگنی ہے، سب ملے گی۔ میرا آپ کو پیغام ہے کہ آج کے دن میں جہاں آپ توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگو، وہیں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے اس کورونا سے نجات کی دعائیں بھی مانگتے ہوئے نظر آئیں۔ اور کورونا، بعض لوگ کہتے ہیں کورونا کو ہرانا ہے، ہرانا، کورونا کیوں کو ہرا دیا؟ کورونا اگر صحیح موڈ میں آ جائے تو کورونا کو ابھی تک کوئی نہیں ہرانے والا۔ ہاں وہ ایسے ہی اگر کوئی پازیٹیو آ گیا تو وہ ہرائے تو الگ بات ہے، لیکن صحیح معنوں والا اگر آ گیا تو اس کو ابھی تک کوئی ہرا نہیں پایا ہے۔ اور سنو، کورونا اگر ہرانا ہے، آپ ہی کا جملہ لے لیا جائے تو کورونا جناب والا جی جملے بولنے سے نہیں ہارے گا۔ کورونا اگر ہرانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس سے دعا مانگ کر کے اس کی نجات مانگنی پڑے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر کے اس کی نجات مانگنی پڑے گی، گیارہویں شریف دے کر کے اس کی نجات مانگنی پڑے گی۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں اللہ رب العزت صدقے کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ ابھی صدقہ فطر بھی ادا کر رہے ہیں، اسی طرح اور صدقات لوگ دیتے ہیں، کوئی بکرا دیتا ہے، کوئی نقدی دیتا ہے۔ اتنا مسئلہ صاحب سن لو کہ بکرے ہی کی شکل میں صدقہ دینا یہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ آپ نقدی دیں گے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ آپ جناب والا کسی کو لنگر دیکھ جناب والا اناج کی شکل میں دے رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ آپ کسی کو کپڑے کی شکل میں دے رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ آپ طلب علم کو جناب والا کتابوں کی شکل میں پیش کر رہے ہیں وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ کوئی بکرا شرط یا واجب یا فرض نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا، میرے دوستوں اور بزرگوں زمین کو پیدا فرمایا جب، تو زمین ہلنے لگی۔ سبحان اللہ۔ کیا ہونے لگی؟ ہلنے لگی۔ زمین تھوڑی نہیں تھی کہ جناب اگر تھوڑا سا ٹکڑا ہو تو اس کو بھی اگر سپورٹ نہ ہو، یہ میرے ہاتھ کی چھوٹی سی تلی ہے، اگر اس کو پیچھے بازو کی سپورٹ نہ ہو اور خالی اس کو چھوڑو اس سے آگے آگے بتائیے رکے گا نہیں، سپورٹ درکار ہے۔ زمین ہلنے لگی، زمین کو جب قرار نہ آئے تو اللہ رب العزت نے پہاڑ پیدا فرمائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے پہاڑ پیدا فرمائے اور پہاڑ پیدا فرما کر اس میں کیل کی شکل میں گاڑ دیے تو زمین رک گئی۔ اور سب بولو پیار سے سبحان اللہ۔ خدا کی قدرت بتا رہا ہوں، تو زمین کیا ہو گیا؟ رک گئی۔ جب زمین رکی تو فرشتوں نے عرض کیا بار الہ، کیا پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی چیز وزنی ہے؟ کیا پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی چیز طاقت والی ہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اے فرشتوں، پہاڑ سے زیادہ طاقت والا لوہا ہے۔ پہاڑ سے زیادہ طاقت والا لوہا ہے، کیونکہ مستری پہاڑ کو کس چیز سے کاٹتا ہے؟ بولیے، لوہے سے، بادام سے توڑتا ہے، ہتھوڑے سے توڑتا ہے۔ جناب والا لوہے سے پہاڑ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب فرشتوں نے پھر عرض کی بار الہ، لوہے سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہاں میرے فرشتوں، لوہے سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ کہا کیا ہے یا اللہ؟ فرمایا وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر فرشتوں نے عرض کیا اے بار الہ، کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہاں سن لو، آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ، پانی سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہاں، پانی سے زیادہ ہوا سخت ہے جو پانی کو بھی اڑا لے جاتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا بار الہ، ہوا سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہاں، ہوا سے زیادہ سخت ہے مومن کا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ میرے دوستو، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بلا آئے ترنت صدقہ جلدی کرو،
اس لیے کہ صدقے کو بلا نہیں پھلانگ سکتی. کہہ دو سبحان اللہ. صدقے کو بلا نہیں پھلانگ سکتی. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ جو میں نے پیچھے سنا یہ بھی حدیث پاک ہے. آج سمجھ نہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صدقہ کرو اس کو بلا نہیں پھلانگ سکتی. پتہ چلا کہ صدقہ رد بلا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارشاد فرمایا صدقے کے تعلق سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ گناہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جس طریقے سے آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ آج کے دن میں ہم خوب صدقہ کریں, غریبوں کی مدد کریں, بیواؤں کی مدد کریں, یتیموں کی مدد کریں, بے سہاروں کی مدد کریں, مدارس کی امداد کریں, مساجد کی امداد کریں, علماء کا تعاون کریں, غربا کا تعاون کریں, پڑوسی کو دیکھیں اگر پریشان حال ہے اس کی فریاد رسی کریں, اس کی مدد کریں. انشاءاللہ العزیز اسلام وہ مذہب ہے جو الحمدللہ جو اللہ کے نزدیک ہے. اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا عند اللہ الاسلام, کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس لیے ہمارا اسلام جو ہے وہ درس دیتا ہے اخوت کا, درس دیتا ہے بھائی چارگی کا, درس دیتا ہے غریبوں کی مدد کا, درس دیتا ہے جناب والا مفلسوں کی مدد کا, درس دیتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. مساجد کا درس دے رہا ہے. مساجد جو حضرت جناب والا اس وقت جو مسجد نبوی ہے کتنی بڑی ہے, یہ پوری کی پوری جگہ سیدنا صدیق اکبر نے لے کر کے دی ہوئی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پتہ چلا درس دیا کہ مساجد میں دینا یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آؤ پانی کی بات کریں. پانی کا چشمہ یہ حضرت عثمان غنی نے خرید کر کے دے دیا. کہہ دو سبحان اللہ. پتہ چلا پانی بھی دینا یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے راستہ دینا, روڑے دینا, سڑک دینا, جناب والا اور کوئی اچھا عمل ہے اسلام اس کی جو ہے ترغیب دیتا ہے, بتاتا ہے تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتا ہے. ضرورت ہے مسلمانوں اس وقت میں بھی کچھ لوگ گانے سن رہے ہیں, استغفر اللہ کرنی چاہیے. کئی لوگ کرونا پر جناب والا غزلیں بنا رہے ہیں, اور کئی ہاسپٹلوں کی ویڈیو آئی تھی کیا ہو رہا ہے, ادھر کرونا پیشنٹ لیٹا ہے اور ادھر ڈانس چل رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, اس کا دل بہلایا جا رہا ہے, گانے سے دل بہلایا جا رہا ہے. بہرحال وہ کسی مذہب سے ہوں, اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں, ادھر میں جانا نہیں چاہوں گا. لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص اس کا شکار ہو, پھر گانے سے دل نہیں بہلانا, ڈانس سے دل نہیں بہلانا, بلکہ اگر ہو سکے تو خود اس کے پاس قرآن پڑھنا. اگر اتنا نہیں ہو سکتا تو ریکارڈنگ لگا کر قرآن کی رکھ دو, کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن سنا جاتا ہے, رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, بلائے خدا دور فرما دیا کرتا ہے. نعت نبی ہونی چاہیے, قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے, توبہ اور استغفار ہونی چاہیے. تو مسلمانوں اس وقت ضرورت ہے ہم اور آپ کو کہ ہم اور آپ جناب والا توبہ استغفار ضرور کریں, اور پھر رب کی رحمت سے امید رکھیں. کہہ دو سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. انشاءاللہ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. بلائیں پہلے بھی بہت آئیں اور آگے بھی قیامت تک آتی رہے گی. بلاؤں کا سامنا انسان کو کرنا ہے, کیونکہ انسان کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہیں وہ چیزیں الگ ہیں. انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان کی اہمیت بھی بڑی ہے, انسان کی فضیلت بھی بڑی ہے, انسان کو چیلنج بھی بڑے ہیں, لیکن مصیبتوں سے لڑا نہیں جا سکتا. توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں جھک کر کے معافی مانگ کر کے رب سے نجات مانگی جا سکتی ہے. جس گھر میں نمازی نہیں 5 وقتہ نمازی ہو جاؤ, میرا آج کی جمعہ کا پیغام ہے, اس عید کا عید الفطر کا پیغام ہے. جو نمازی نہیں ہے 5 وقتہ نمازی ہو جائے. جس گھر میں مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی وہ بھی نمازیں پڑھیں. جس گھر میں پردہ نہیں ہے, فحاشی ہے, بے حیائی ہے, وہ توبہ کرے. مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اپنائیں, اس سیرت پر آئیں. کون مائی فاطمہ؟ قیامت کے دن میرے دوستوں اور بزرگوں جب پل صراط کراس کرنا ہوگا مائی فاطمہ الزہرا کو, چاروں طرف سے حوران جنت میں گھیرا ہوگا, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا تمام انبیاء و مرسلین و اولین و آخرین سب اپنی نظریں جھکا لو, میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا پل صراط سے گزر ہو رہا ہے. آج تو جناب والا لڑکیوں نے بھی نعتیں شروع کر دی یوٹیوب پر, فیس بک پر, اور ہمارے لوگ کیا ماشاءاللہ
عورت کی آواز بھی عورت ہے، قطعی طور پر عورت اگر تلاوت کرے، نعت پڑھے اوپن آواز میں، ویڈیو بنا کر کے بھی بالکل ناجائز ہے. اس کو شیئر کرنے سے آپ کو ثواب نہیں مل سکتا، گناہ ہی ملے گا. آئی سمجھ نہیں، چاہے وہ کسی طرح کی اس سے بھی تعلق رکھنے والی ہو. یہ فیشن بناؤ گے ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے، اپنا مال حاصل کرنے کے لیے، اپنے اکاؤنٹ بھرنے کے لیے لوگوں نے شروع کر دیا. اگر صحیح معنوں میں کسی نے نعت پڑھی ہے تو وہ حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی ہے، کہہ دو سبحان اللہ. وہ نعت بلال حبشی نے پڑھی ہے، وہ ویسے کرنی نے پڑھی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حفاظ نے بریلوی نے پڑھی ہے، حضرت جامی نے پڑھی ہے، حضرت امام حسن بریلوی نے پڑھی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں نعت پڑھی ہے، اور جب نعت پڑھی ہے نعت کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ حضور نے دیدار بھی کروایا ہے، نوازا بھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اچھی چیزیں کرو، بری چیزوں سے بچو خاص کر. اور جب انسان صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے نا، صحیح توبہ کر لیتا ہے صحیح معنوں میں، اور خاص کر جب جوان توبہ کرتا ہے. ایک روایت میں ہم نے پڑھا کہ جوان اگر توبہ کر لے 40 دن تک قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبرست، جوانی میں توبہ کر لینا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. سبحان اللہ. جوانی میں جگہ پہ آ جانا، اسلام کو فالو کر لینا، اسلام کو مان لینا، یہ کمال ہے. اور جوانی گزر گئی، بوڑھا جب گھر میں بھی نہیں کوئی ٹکنے دیتا، جب جناب والا دکان پر بھی کام نہیں بچا، جب نوکری سے بھی ریٹائر ہو گیا، جب گھر میں بھی کھانسی برداشت نہیں ہو رہی، اب آ کر کے جناب والا صفحے اول میں بیٹھا اور پوری زندگی جو ہے وہ گما دی. اب آیا، اب کیا حاصل کر رہا ہے؟ میرے دوستوں، جب طاقت نہیں اٹھنے کی، جب طاقت نہیں رکوع کی، جب طاقت نہیں سجود کی، اب آیا. ہاں اس میں بھی آنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس میں نہیں آنا چاہیے، اس وقت بھی آنا چاہیے. لیکن ضروری ہے کہ جب بالغ ہوئے تھے، جوان تھے، آپ کے اعضاء سلامت تھے، طاقت پوری تھی، سب کچھ پورا تھا، آپ نے اپنی نوکری کا وقت بھی نکالا، اس میں سے بھی نکالا، آپ نے جناب والا گھر کے اوقات تجارت میں سے بھی وقت نکالا. نکالنے کے بعد آ کر کے آپ نے 4 سجدے کر لیے. اللہ ایسا راضی ہوگا کہ قیامت کے دن تمہاری پیشانیوں پر سجدے کی چمک نظر آتی ہوئی نظر آئے گی. پیشانیوں سے پہچانے جاؤ گے یہ امت محمدیہ ہے، یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن افسوس در افسوس، آج دیکھیے کتنے دن سے کرفیو چل رہا ہے. کووڈ کرفیو یعنی لاک ڈاؤن ہی ہے، دکانیں بند ہیں، ہمارے تاجرین کا کتنا نقصان ہے. میں اس کا کنڈم کرفیو کا نہیں کر رہا ہوں، وہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، وہ کرے، اور ضروری بھی ہے کہ جناب والا کووڈ کا چین توڑنے کے لیے، کیونکہ یہ بیماری زیادہ خلق مال سے پھیلتی ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے گھروں میں لوگ رہیں گے، ڈسٹینس رہے گا مینٹین، اور زیادہ گھومے پھریں گے نہیں، بھیڑ اکٹھی نہیں ہوگی، تو یہ جراثیم جو ہے مر جاتا ہے اور انسان بچتے ہیں. اس پر عمل کرنا ہے. میرا وہ مقصد نہیں کہنا کہ کرفیو کیوں ہے، وہ ہونا چاہیے، وہ حکومت کا کام ہے، کب تک لگے کب تک رہے وہ ان کا کام ہے. آپ کا ہمارا کام ہے اس کو فالو کرنا. لیکن میں یہاں سے ایک سوال اٹھا رہا ہوں، کتنے دن ہو گئے؟ آپ پہلے کتنے مہینے دکانیں بند کی آپ نے؟ بولیے 4 مہینے تک، یہی ہوا نا پہلے لاک ڈاؤن میں. اب کتنے دن ہو گئے بند جناب والا؟ 15 دن ابھی بھی ہو گئے لگ بھگ بند. اب آگے کتنے دن ہوں گے کوئی پتہ نہیں. لیکن غور کیا ہوتا کہ اگر آپ نے صرف 5 وقتہ نمازوں میں، 5 وقتہ تو آپ کو بازار میں ملتی نہیں، بس 3 ہی وقتہ مان لیں، ظہر عصر مغرب، 3 وقت کی نمازوں میں، کئی کو 3 ہیں اور کئی کو 2 ہی ہیں، 2 وقت کی نمازوں میں اور جمعے کی نماز میں آپ نے 10-10 منٹ آمدی شٹر ڈاؤن کیے ہوتے اور آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہوتا. میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ یہ دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے، یہ دن ہمیں اور آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتے تھے. یہ میرا پیغام ہے، اس کو آپ مانو یا نہ مانو. میری پیٹھ کے پیچھے جا کر برائی کرو تو کر لو، مجھے اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. نماز آپ کی برباد ہوگی، کیونکہ جو آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھے، پڑھنے کے بعد جا کر باہر میں امام کی برائی کرے، تو گویا وہ امام کے پیچھے نماز اتنی بڑی اہم عبادت کرنے کے بعد اس امام کی برائی کر رہا ہے، وہ اپنا جو ہے سلسلہ بگاڑ رہا ہے. امام کی صحت پر کوئی اثر آنے والا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حق بات پہنچائیں، اور حق بات انشاءاللہ آخری سانس تک پہنچانا ہمارے اوپر فرض ہے. کوئی برا بھی کہے، کہتا رہے، کسی کی یہ وجہ کیوں کرے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. بتائیے یہ جو بات میں نے کہی صحیح کہی نہیں؟ بولیے. ہاں اب ہم نے آگے جو کرنا ہے، اب انشاءاللہ دعا کیجیے، آج بڑے دن اللہ رب العزت اس لاک ڈاؤن کا سلسلہ بھی ختم کرے. لاک ڈاؤن کا سلسلہ کیسے ختم کرے؟ خدا کورونے کو ختم کرے. اس کورونے کو خدا خاتمہ کر دے اور اس کے نامی کا خدا خاتمہ کر دے، اور لوگوں کو آزادیاں ہوں
لیکن عہد دل میں کر لو کہ یا اللہ تو آباد کرے گا تو ہم بھی آج سجدوں سے تیرے گھر کو 10 منٹ شٹر ڈاؤن کر کے آباد کریں گے. اور بات اتفاق رکھتے ہو اسے نہیں رکھتے ہو؟ ہاں آج تو رکھ لو گے کیونکہ بند چل رہی ہے، اور جس دن کھلی نا پھر کہیں گے جناب ہم تو بند کریں بغل والا زیادہ چوکا نہ مار لے. حالانکہ ایسا نہیں. آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، میرے پاس 3-4 منٹ باقی ہے. مسلمانوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ایک وقت تھا ایک بازار کے اندر ایک شخص آیا سامان خریدنے کے لیے. دکاندار کے پاس پہنچا، دکاندار کو کہنے لگا یہ سامان ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا جی بالکل ہے، دیکھ لیجیے. نے کہا ٹھیک ہے کیا ریٹ ہے؟ کہا میاں ایک بات سنو. کہا جی. کہا یہی سامان یہی کمپنی وہ سامنے والا میرا بھائی دکاندار ہے نا اس کے پاس ہے، تم اس سے لے لو. یا بات سمجھے نہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں؟ سامنے والے سے لے لو. خریدنے والے نے کہا کہ جناب دکان میں آپ کی دکان پہ آیا، آپ دوسرے کی دکان پر کیوں بھیج رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں پہ آئے گا ہم بھیجیں گے دوسرے کے یہاں سے چھین کے لاتے ہیں. ہوٹلوں والے نا بڑے بڑے آگے سیٹی ہوئے نا ہوٹل پہ جاؤ، جب ایک ہوٹل میں لاتا ہے ادھر آئیے ادھر آئیے، دوسرے پہ ادھر آئیے ادھر آئیے. آئی سمجھ نہیں؟ رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. نے کہا سبحان اللہ. اس دکاندار نے کہا میاں تمہیں اعتراض تو نہیں نا کوئی جا کے خرید سکتا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں نے سامان لینا ہے میں اس دکان سے بھی لے لوں گا، پر یہ بتا تیری دکان سے سامان خرید رہا ہوں، تجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، پھر تو دوسرے کی دکان پر بھیج رہا سامنے والے کی. اس نے کہا میرے اوپر دن میں اللہ کا بڑا کرم رہا، میرے پاس 4-5 گاہک آ گئے، میرے بال بچوں کا جو خرچہ تھا دن کا وہ نکل گیا، وہ صبح سے بیٹھا ہوا ہے ابھی تک اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا. میں چاہتا ہوں اس کے دن میں بھی اس کے بال بچوں کے کھانے کا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا. یہ ہے مسلمانوں کا کردار. جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے جن کو غیر مسلم بھی دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے. آج تو ہم نے ٹھیک ہے ہم کپڑے صاف پہن کر کے آئے، امام صاحب نے بھی سفید جبہ لگایا ہوا ہے، جناب والا آپ نے بھی لگایا ہے، عطر سے بھی معطر ہے، خوشبوئیں بھی لگائی ہیں، صبح نہائے بھی ہوں گے، سب کچھ ہم نے کیا ہے. لیکن ساتھ سن لو عطر بھی لگا لو، کپڑے بھی لے ڈال لو، جناب والا خوشبوئیں بھی لگا لو، نہا تو بھی لو، ظاہری جتنا مرضی صاف ہو وہ اس کا فائدہ نہیں ہے. ذرا من صاف کرو. من کسی چیز سے صاف کرنا ہے؟ من برائی سے صاف کرنا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. من حسد سے صاف کرنا ہے، من کینے سے صاف کرنا ہے، من بغض سے صاف کرنا ہے، من دشمنی سے صاف کرنا ہے، من انانیت سے صاف کرنا ہے، من تکبر سے صاف کرنا ہے، من برائیوں سے صاف کرنا ہے. جب آپ کا من صاف ہوگا کپڑے آپ کے میلے ہوں گے تب بھی آپ کامیاب ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. تب بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. لیکن اگر آپ کا من کالا ہے تو پھر مقبولیت ملنے والی نہیں ہے. تو بابے بلے شاہ صاحب نے بھی بڑی پیاری بات کہی نا، پھلاں دا تو اتر بنا اتنا دا پھر کٹ دریا. بولو کیا بولا میں نے؟ پھلاں دا تو اتر بنا اتنا دا پھر کٹ دریا، وچ دریا نے ڈبکیاں لا مچھلیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. پہلے اپنی میں مکا. اس میں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. تم میں کے بہترین مسلمان وہ ہیں جن کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم زبان سے بھی سلامت رکھیں دوسرے کو، یعنی گالی گلوچ نہ کریں، غیبت نہ کریں، برائی نہ اس کی کریں، اس کو زبان کے ذریعے تکلیف نہ پہنچائیں اور پھر ہاتھ کے ذریعے بھی تکلیف نہ پہنچائیں. تب بندہ کامل مومن بنا کرتا ہے. تو مسلمانوں اس وقت ضرورت ہے کردار کی اور خاص کر کے اتباع رسول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی، خاص کر کے نمازوں کی پابندی کی. اب پہلے دن ہم نے دیکھا تو مسجد تراویح میں بھری تھی، دوسرے دن کم ہوا، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن کرتے 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 رات میں اللہ ماشاءاللہ اندر ہی تھا. ابھی عید میں الحمدللہ فل ہے اور کل جمعہ ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے. اور باقی جمعہ اور عیدین کے عید کے علاوہ پنج وقتہ میں بھی آپ ملاحظہ کر لیں گے. خیر اس وقت ایڈمنسٹریشن تو خوش ہوگی جتنے کم آئے وہ تو خوش ہوگی. تو میرے دوستوں بزرگوں، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے اس وقت کووڈ چل رہا ہے گھر میں رہ کر، لیکن پڑھیے تو صحیح، اس کو یاد تو کیجیے، اس سے معافی تو مانگیے. اگر
کون آتا ہے جس کو خدا توفیق دیتا ہے؟ نہیں. بولیے نا اللہ کے گھر میں کون آئے جس کو خدا توفیق دیتا ہے؟ اور جب گھر سے انسان مسجد میں نہ آئے، چاہے کووڈ کا بہانہ ہو چاہے اور کوئی بہانہ ہو، وہ کیا وجہ ہے کہ خدا کی ناراضگی ہے کہیں نہ کہیں، خدا کی ناراضگی ہے کہیں نہ کہیں. اس پر بھی رو کر معافی مانگو. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کووڈ کا بھی خاتمہ کر دے. ہم تیرے ساتھ پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہوگا، ہم اپنی مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھیں گے، مدارس کو آباد رکھیں گے، غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، تیرے دین کی خاطر حاضر رہیں گے، اچھائیوں کی کوشش کریں گے. رب کی ذات سے ذرا تنہائی میں یہ عہد کر لینا. اور اللہ کی بارگاہ میں جب بندہ سوال کرتا ہے نا، اس نے خود فرمایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ جواب میں آیت نازل ہوگی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بولو سب سبحان اللہ. ترجمہ سنا دیتا ہوں، قرآن ہے. یہ مولوی صاحب کے لیے نہیں ہے، پیری صاحب کے لیے نہیں ہے، درویش صاحب کے لیے نہیں ہے، صوفی صاحب کے لیے نہیں ہے، کوئی ولی ہو اسی کے لیے نہیں، کوئی صحابی ہو اسی کے لیے نہیں، یا کوئی نبی ہو اس کے لیے نہیں. یہ حکم عام ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کی رگے گلو سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں. اب وہ دکان میں بیٹھ کے یاد کرے میں وہاں حاضر ہوں، وہ مسجد میں بیٹھ کر یاد کرے میں وہاں حاضر ہوں، وہ گھر میں بیٹھ کر یاد کرے میں وہاں حاضر ہوں، وہ جناب والا محفل میں ہے میں وہاں حاضر ہوں. وہ جہاں یاد کرے گا، جس حالت میں یاد کرے گا، جس مقصد کے لیے یاد کرے گا، میں رب العالمین اس کے پاس ہوں گا. اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس وبا کا اگر خاتمہ چاہیے آپ حضرات کو، گائیڈ لائنس پر عمل کیجئے. میں اس کی بالکل مخالفت نہیں کرتا بلکہ تائید کرتا ہوں. ماسک پہنیں آپ حضرات، ضروری ہے. اچھا ماسک کیوں پہنا جاتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ بتا دوں آپ نے مولوی صاحب نے ڈاکٹری شروع کر دی. ڈاکٹر کب سے بن گیا؟ مولوی ڈاکٹر ہوتا ہی ہے. آئی سمجھئے مولوی عالم بنتا ہی تب ہے جب وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. رات ہم پوری میں آج 1 گھنٹہ سو پائے، پوری رات میں 1 گھنٹہ، سینکڑوں کال پہ کال، کال پہ کال، کال پہ کال، وہی اٹینڈ کرتے کرتے. اگر ہم سوئچ آف کرتے تو بتائیں کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں. ہم اگر جب ہماری بیٹری ختم ہوئی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ حافظ، صبح ملاقات ہوگی. 1:30 بجے اٹھ کر کے ہم اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جس کی ہر معاملے پر نظر ہوتی ہے. ماسک آپ کیوں پہن رہے ہیں؟ تاکہ جو آپ سانس لے رہے ہیں اس سانس میں جو انفیکشن ہے وہ دوسرے تک نہ پہنچے، وہ دوسرے تک نہ پہنچے، اور دوسرے کی جو سانس ہے وہ آپ کے اندر نہ جائے، اس کا انفیکشن آپ کے اندر نہ جائے. ہمارے لوگ کے چلان کروا لیتے ہیں نا، چلان کروانے کے بعد کہتے ہیں دوسرا یعنی گاڑی کا چلان ہو گیا، اب دن میں 1 چلان ہو گیا تو شام تک اب چلان کوئی نہیں کرے گا. ارے میں نے ڈی ایم او صاحب نے چلان کر دیا، ایس پی ڈی ایس پی صاحب نے چلان کر دیا، ایس ایچ او صاحب نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، کسی ڈاکٹر صاحب نے کر دیا، اب چلان ہو گیا، ماسک کی کیا ضرورت ہے؟ اور میرے بھائی یہ چلان اس لیے نہیں کیا گیا کہ تو دن بھر پیسہ تیرا وصول کر لیا، یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تجھے پتہ چلے کہ ماسک کی اہمیت کیا ہے. یہ پہنو اور ویکسین کرواؤ. ہمارے مسلمانوں کے اندر کہیں کا چاہتا ہے ویکسین کرواؤ، ویکسین میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور میں خود کروا چکا ہے. اگر کسی کو ثبوت چاہیے وہ یہ نہ سوچنا کہ مولوی صاحب کو کہیں سے کوئی فنڈ آ گیا تو اس لیے اعلان کر رہا ہے. ویکسین کرواؤ. ویکسین سے یہ گارنٹی تو نہیں کہ آپ کو کووڈ نہیں ہوگا، کرونا نہیں ہوگا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ آپ کے اندر جو آپ کے جو جراثیم ہوتے ہیں لڑنے والے بیماری سے، ان کو وہ تقویت دیتا ہے، وہ مضبوط کرتا ہے اندر کا سسٹم. پھر آپ کے باڈی میں اگر کوئی وائرس جاتا ہے تو اندر باڈی سٹرانگ ہوتی ہے تو وہ وائرس اس کو ختم کر دیتا ہے. وائرس جو باہر سے جانے والا باڈی کی جو طاقت ہے وہ اس کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے اس کو بھی کروائیں. اور جتنے بھی میں خاص کر تحصیلدار صاحب کا، ڈی ایس پی صاحب کا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے رمضان ہوتے ہوئے بھی بڑا اچھا رول پبلک کے ساتھ ادا کیا ہے. کیونکہ انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے؟ یعنی کہ لوگوں کو مکمل لاک ڈاؤن پر عمل کروایا ہے، لوگوں کی جانوں کو بچایا ہے. اور بی ایم او صاحب ہیں، ہیلتھ والے لوگ ہیں، یہ سب لوگ ہیں جو فرنٹ ورکروں میں آتے ہیں. میڈیا والے لوگ ہیں، اپنے خالد قریشی صاحب ہیں، اپنے آکاش ملک صاحب ہیں، اس طرح یہ حضرات یہ بھی فرنٹ ورکروں میں ہیں. اور ہم تو اس وقت سب سے فرنٹ میں ہیں.
ڈاکٹر تو کٹ پہن کر کے آتے ہیں، میڈیا والے بھی ماسک لگائے ہوتے ہیں، مولوی مجید ماسک لگا کے تقریر تو نہیں کر سکتا، ماسک لگا کے جنازہ تو نہیں پڑھا سکتا، تو ہم لوگ بھی فرنٹ ورک میں ہیں۔ اور آج سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عید کے صدقے میں اس کورونے کا خاتمہ فرمائے۔ خاص کر ہمارے بانی ادارہ جناب الحاج سرفراز احمد قریشی صاحب کو صحت سلامتی اور عمر خضری عطا فرمائے۔ جتنا اللہ نے اتنا اعلیٰ کام ان سے دارالعلوم کا مسجد کے لیا ہے، اس سے بھی دگنا کام ان کی آگے والی زندگی میں خدا ان سے لے۔ اور جتنے حضرات بھی بیمار ہیں، خدا سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے حضرات اس کووڈ میں یا غیر کووڈ میں رخصت ہوئے ہیں، چودھری ایاز سیف صاحب کی والدہ کا رخصت ہوئی، غنی نائب تحصیلدار صاحب رخصت ہوئے، ڈاکٹر اکرم صاحب اور دیگر کئی افراد جو رخصت ہوئے، سب کا نام انہوں کو وقت زیادہ ہو جائے گا، یا جتنے بھائی امام رخصت ہوئے، یا اللہ سب کو بخش دے، سب کے آخرت میں درجہ ملے۔ اب آپ حضرات صرف کیونکہ وقت ہو چکا اور وقت کی خلاف ورزی میں نہیں کرتا ہوں، ٹائم کی پابندی ضروری ہے، آپ جو ایک ہمارے افتخار حسین شاہ صاحب ہیں، بیمار ہیں، سعودی میں ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اب آپ طریقہ عید جو ہے سماعت کر لیں، کیونکہ یہ سال میں 2 بار آتی ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے امام بھول جاتے ہیں، مقتدی نے تو بولنا ہی ہے، کیونکہ ہمارا سلسلہ یہ عید والے دن امام صاحب بتا دیں گے، وہیں کر لیں گے کام، کیا کرنا سال پورے یاد کر کے، تو لہٰذا وہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں آذان نہیں ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اقامت بھی پھر نہیں ہوگی جب آذان نہیں ہے، تو پہلے جناب والا نماز پڑھی جائے گی اور خطبہ اس کا بعد میں ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے، تو نیت سماعت کر لیجیے، آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام صاحب کے، اب آپ نے یہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب ثنا امام صاحب بھی پڑھیں گے، آپ نے پڑھیں، ثنا کیا ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے چھوڑ دیے، دوسری بار پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے پھر چھوڑ دیے، تیسری بار پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور چھوڑنے نہیں، آپ کیا کر لینے ہیں؟ باندھ لینے۔ یہ پہلی رکعت کی ابتدا میں تکبیریں ہیں، جو 3 تکبیریں زائد آخر میں آپ کو بتائیں۔ آپ قرات ہوگی، قرات کے بعد پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، پھر دوسری رکعت مکمل سورہ فاتحہ سے شروع ہو جائے گی، امام قرات کرے گا، رکوع میں جانے سے پہلے اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، آپ نے بھی ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا، دوسری بار ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دینا، تیسری بار ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دینا، چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ آگے پھر اتحیات کا سارا کچھ آپ باقی جانتے ہیں، سب غالب النظر لوگ ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے ہم سب کا۔ اب آپ کھڑے ہو جائیے، سب بندی کر لیجیے، کیونکہ اس میں زیادہ خطبہ بار نہیں ہے۔